إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. مشاہدین و ناظرین کرام، آج کے درس کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ ان آیات بینات میں ابتدا اس بات کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ان کا وجود بنایا جا رہا ہے۔ بنائے جانے سے پہلے فرشتوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا یہ کام درست ہے یا نہیں درست، اس میں کیا رائے ہے، اور یہ رائے کمزور ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اس بشریت کو اور اس بشریت کی تکریم اور تعظیم آنے والی آیتوں میں اس بات کا علم آپ لیں گے کہ کروانا مقصد تھا تاکہ فرشتوں کو یہ معلوم ہو جائے اور آنے والی انسانیت کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ انسان کتنا بڑا عظیم ہے، کتنا مکرم ہے، کتنا محترم ہے، اور اس کی تکریم کے اسباب کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوسرا جو ہے، فرشتوں کے پاس ایک مسبق تجربہ تھا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں میں، رب العزت فرماتے ہیں، تو اس میں فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے، اور فرشتے جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کو وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کا مسبق تجربہ ہے۔ اور وہ تجربہ جنوں کے بارے میں تھا کہ انہوں نے خون بہایا، فساد کیا، اور یہ بات ناگوار فرشتوں کو تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تو ایسی مخلوقات کو پیدا کرنا چاہتا ہے، یا اس سے پہلے جو مخلوق پیدا ہوئی ہے انہوں نے تو یہ کیا، اگر کوئی اور مزید پیدا کرے گا تو ان میں بھی ایسے فسادی ہوں گے۔ یہاں سے فرشتوں کی خوبصورت طینت، خوبصورت فطرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فساد کو، وہ جھوٹ کو، وہ خون ریزی کو، ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتے، اس چیز سے ان کو نفرت ہے۔ ایک بہت اچھا مضمون ہے سامعین و مشاہدین، آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے بہت پیاری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کی صفات حمیدہ میں یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تصور کرو، غور کرو، اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام جو کہ سور میں پھونک ماریں گے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے ہاتھ میں سور پھونکنے کے لیے ایک آلہ وہ دے دیا ہے، جب تک قیامت تک جو مدت باقی ہے، اور جو ایام باقی ہیں، جو گھڑیاں باقی ہیں، جو سال باقی ہیں، اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ اسی حالت میں کھڑے ہیں۔ لا یعصون اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، نہ کم نہ زیادہ، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور مخلوق میں کوئی اگر کم زیادہ کرے اور کوئی نافرمانی کرے وہ ان کو بہت بری لگتی ہے اور بہت ناپسند کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اسی لیے ہمیں فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم ان الملائکۃ تتأذی یتأذی منہ ابن آدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹ سے، ظلم سے، نشے سے، بری چیزوں سے ایک دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور انسان اگر تنہائی میں بھی گناہ کر رہا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے میں فرشتوں کو تو تکلیف دے رہا ہوں،
اور فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہیں، یہ مومنین کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت خوبصورت مضمون ہے، فرشتے مومنین کے لیے کیا کیا دعائیں کرتے ہیں، کب کب کرتے ہیں، یہ آپ جا کر پڑھیں گے۔ مجھے ابھی جو ہے اپنی ان آیاتوں کی تفسیر کے اندر آنا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر ان کا ترجمہ کرنا ہے، تفسیر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کے رب نے جب فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیو، خلیفہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یا اللہ تعالیٰ کا نائب، اللہ کا خلیفہ یا اللہ کا نائب اس کلمہ کا معنی لینا درست نہیں ہے، غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے کہ ہم نے رات اور دن کو بنایا اور اس کے پیچھے آنے والی بنایا۔ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے، پیچھے آنے والا۔ تو یہاں خلیفہ سے مراد یعنی ایک قوم کے بعد ایک قوم، ایک قوم کے بعد ایک قوم، برخلاف فرشتوں کے کہ ان کو ایک مرتبہ پیدا کر دیا گیا، ان کے پاس نسل نہیں ہے، لیکن انسانوں کے پاس نسل ہے، یہ ایک کے بعد ایک آنے والی قومیں ہیں۔ اس اعتبار سے اس کو خلیفہ کہا گیا ہے، اس معنی کو اچھے طرح سے سمجھ لیجیے۔ فرشتوں نے کہا، قالوا، کہا انہوں نے، اتجعل فیہا، کیا آپ اس زمین میں بنائیں گے، من یفسد فیہا، ان کو پیدا کرنے والے ہیں کہ جو اس میں فساد مچائیں گے، اور ویسفک، سفک معنی ہوتا ہے بہانا، الدماء، خون، دم ان کی جمع، ونحن نسبح، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، اور حمد بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ کی تسبیح، ونقدس لک، اور آپ کی تقدیس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو رب الجلال احکم الحاکمین نے جواباً فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، گویا فرشتوں نے کہا کہ ہم الہی آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کی عبادت میں فرشتے لگے ہوئے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے مجھے یہ بات کہنی ہے، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صاحب تفسیر کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی ایسا نہیں کہ سب انسان سفاک الدم ہوں گے، ظالم ہوں گے، خون بہانے والے ہوں گے، ان میں انبیاء ہوں گے، ان میں زہاد ہوں گے، ان میں شہداء ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے دیں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ ان کی اطاعت کے ذکر جو ہے آسمانوں میں ہونے لگیں گے، خلقت ان سے دنگ رہ جائے گی کہ کیا ایسی بھی کوئی اطاعت کر سکتا ہے، ایسا بھی اللہ کو خوش کر سکتا ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ سبحان اللہ، غور کرو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کہ جو چیز میں بنانے جا رہا ہوں اس کے اندر میں کیا کیا کمال اور کیا حکمتیں اور کیا کیا اپنے راز اور کیا رب الجلال کی صنعت اور کاریگری اس میں جھلکے گی، دکھے گی، یہ بات ابھی آپ کو علم نہیں ہے۔ آنے والی آیات پہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَلَّمَ، یہ پہلا سبب ہے جس وجہ سے فرشتوں کے سامنے، اس کے دو سبب تھے، ایک تو فرشتوں کے سامنے انسان کی اہمیت بتانا مقصد تھی، اور دوسرا انسان خود بھی اپنے مقام کو جان لے۔ اس وجہ سے تین پہدر پہ انسان کو جو معزز اور محترم بنایا گیا ہے، وہ کس طرح اللہ رب العالمین نے مقام اس کا بنایا اور مقام بنا کر دنیا کے سامنے رکھا۔ دیکھیں آپ، سب سے پہلا مقام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا بہت ساری چیزوں کا۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہ چیزیں جو ہے فرشتوں کے سامنے رکھی، فرشتوں کے سامنے پیش کر دیں۔ فقال، اللہ پاک نے فرمایا، انبیونی، نبأ کہتے ہیں خبر کو، انبیونی، بتائیے ان کے بارے میں مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام۔ بعض نے کہا وہ یہ چیزیں یہ تھیں، یہ تھیں، یہ تھیں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ساری چیزیں تھیں۔ ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ بتاؤ ان چیزوں کے نام، یہ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بہر کیف، قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، الہی تو پاک ہے، کس چیز سے، کہ جو علم تیرے پاس ہے وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم اپنے ضعف علم کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک خوبصورت قاعدہ نکلتا ہے، انسان کو اگر کوئی چیز نہیں آتی کہہ دے مجھے نہیں آتی۔ اور علماء نے اور سلف نے کہا یہ بھی علم ہے کہ انسان کسی مسئلے کو نہیں جانتا، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے شریعت کے اندر بالکل مداخلت نہیں کرتا، زبان تک نہیں کھولتا، اور وہ یہ کہہ دیتا ہے
کہ میں نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آداب علم کے اندر یہی بات تو بڑی پیاری تھی، وہ کہہ دیتے تھے اللہ و رسولہ اعلم۔ اور علم نفع بخش تبھی ہوتا ہے جب بندہ کبھی بھی اسلام کے اندر جرت نہ کرے۔ آج قرآن کی تعویل ہو رہی ہے، اپنی تفسیر ہو رہی ہے، حدیثوں کی تعویل ہو رہی ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے، رسول اللہ پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اور اس کو شریعت بنایا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا، بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اعتراف ہونا چاہیے اپنی کمی کا۔ یہاں فرشتے اپنے علم کی کمی کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا الہی، ہمیں وہ علم نہیں مگر اتنا سا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ گویا وہ عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، فرشتے بھی غیب کی بات نہیں جانتے ہیں۔ انکا انت العلیم الحکیم، تو ہی ہے بہت علم والا، پورا کا پورا علم تیرے پاس ہے، سابقین کا بھی، آنے والے کا بھی، حال کا بھی، ہر وقت کے احوال سے اللہ ہی واقف ہے، کوئی نہیں ہے۔ اور حکیم فی صنعہ، اپنی کاریگری میں حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ حکیم اللہ کی ایک بڑی پیاری صفت ہے، نام ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مفسرین صاحب جلالین بار بار کہا کرتے ہیں حکیم فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، اپنے بنانے میں اللہ رب العالمین حکمت ہے، یعنی حکمت ما یصدر منہ الا صواب، عربی میں کہا جاتا ہے جو بھی سرزد ہوتا ہے اس سے اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ بالکل درست ہوتے ہیں۔ ہمارے فیصلے جو حکمت کے تحت ہم کرتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں جی اس میں ذرا ٹھیک نہیں ہوا، یہ غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو الحکیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ ناموں کو بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو گنا دیا، اور جب ناموں کو گنایا فلما انبأہم باسمائہم، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا علم اقل لکم، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا انی عالم غیب السماوات والارض، غیب کی باتیں تو میں ہی جانتا ہوں، وہ آسمانوں میں ہو تب یا زمین میں ہو تب یہ مجھے ہی علم ہے۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا کے رکھتے ہو۔ جو دلوں کے اندر وسوسے آتے ہیں نا، اور وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ النَّفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دلوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے نا اس کا بھی اللہ پاک کے پاس علم ہے۔ لہٰذا کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ فلاں چیز اللہ سے کوئی مخفی ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی ڈھکی چھپی نہیں، اوجھل نہیں میرے بھائیو۔ یہ پہلی بات تھی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ انسان کو تکریم بخشنے کے لیے اللہ نے علم دے دیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دوسری جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 34، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، دیکھا نا میں نے ابھی بتایا کہ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ دیکھ لیجئے ثبوت۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرما دیا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، نور سے نہیں ہے، وہ آگ سے بنا ہوا ہے، مخلوقات یعنی کہ جنوں میں سے ہے ابلیس، اور ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا، وہ ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا، اب اس کو ہدایت ملنے والی نہیں، لہٰذا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ دیکھیں ایک ہے ابا اور ایک ہے واستکبر، تکبر کیا اور انکار کیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تکبر کرتے ہوئے انکار کرنا ہے نا، یہ انسان کو ہدایت سے بے توفیق کرنے والا عمل ہے۔ اور خصوصاً تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بالکل درست سمجھنے لگے، میں ٹھیک ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ ایسا ہی شیطان نے بھی کیا، ایسا ہی ابلیس نے کہا۔ سورہ اعراف میں پورا ذکر موجود ہے، جا کر خوبصورت طرح سے پڑھ لیجئے۔ میں یہاں پر ایک بات کیا دینا چاہتا ہوں، اس نے کیا کیا، اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ اور آج بھی کچھ لوگ امت مسلمہ کا ایک گروہ ایسا کر رہا ہے، بہت سارے گروہ ہیں، ان کی گمراہی کا سبب یہی ہے، اسی وجہ سے ان کو گمراہ فرقہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ گمراہ ہے اور یہ اس کی باطل فکر ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ عقل کو شریعت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جی عقل نہیں مانتی، فلاں چیز عقل کہتی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ دیکھو شیطان بھی عقل کو دوڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے، انا خیر منہ،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں تکبر ہے تیرے اندر؟ شیطان نے پوچھا، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ بھئی اللہ کے حکم کے آگے تو بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ کہنے کی جرت کیسے ہو رہی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ مخلوق کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہوں۔ للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بڑی مثال، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مثال پر معاف کرے، میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں۔ اب وہ ایک بچہ کہے نہیں جی یہ کم کماتا ہے میں زیادہ کماتا ہوں، بھئی بچے تو آپ دونوں برابر ہیں، اور وراثت میں دونوں کا حق برابر ہوگا، نالائق بھی وہیں ہے لائق بھی وہیں ہے، کیونکہ وہ ایک باپ کے فرزند ہیں۔ اللہ کے لیے بڑی مثال، اس مثال کو بتانا مجھے صرف اپنے اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ انسان اور فرشتے اور اسی طرح سے جن اور ان میں سے بھی ابلیس ہے، سب خلقت کے اعتبار سے اللہ کے پاس برابر ہے، سب کو حکم ماننا ہے، سب کو حکم ماننا ہے۔ اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی عقل کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینے لگا تو گمراہ ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد کا معنی رجیم کا معنی، مرتد کا معنی، اور رب الجلال نے ملعون کہا ہے۔ لعنت کا معنی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں کا معنی الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت اس کی زندگی سے لے لینا۔ اور جس شخص کی زندگی سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے وہ سمجھو کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے برباد ہے، خسارہ ہے اور گھاٹا ہے، والعیاذ باللہ، اللہ ہم کو بچا کے رکھے۔ یہ بات بتانی مقصود تھی اور یہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری مثال سمجھنا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے کہ عقل کو کبھی حکم پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا کہا، لمبا واقعہ ہے، مقصود مجھے یہ بتانا ہے۔ بیٹے کو بھی کہا بیٹے آؤ، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، کشتی پہ سوار ہو جاؤ اور جلدی جلدی جو ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو بیٹے نے، یہ اللہ کا حکم تھا جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گوشے گزار کیا، بچے کو سمجھایا، لیکن بچے نے کیا کیا؟ اللہ کے حکم کے اوپر اپنی عقل کو ترجیح دینے لگا اور عقل کے گھوڑے دوڑانے لگا اور کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء۔ سورہ نوح کے اندر، دوسری سورتوں کے اندر جا کے پڑھیے اس پورے واقعے کو، نوح علیہ السلام کے واقعے کو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ پر چڑھوں گا تو وہاں پر پانی نہیں پہنچ پائے گا، عذاب نہیں آ پائے گا، لہذا میں بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اے بچے اللہ کے حکم سے نہ پہاڑ بچا سکتے، نہ صحرا بچا سکتا، نہ آسمان بچا سکتا، کوئی چیز نہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر فرما برداروں ہی کو، اور جو اس کشتی کے سوار اندر ہوں گے وہی بچ پائیں گے، باقی کوئی نہیں بچ پائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں شریعت کے اندر تعویل مت کیجئے، شریعت کے اندر عقل مت دوڑائیے۔ ہاں جہاں پر سمجھنے کا کام مسئلہ، اس کے اندر ذہن لگائیے، اس کے اندر سوچ کو دوڑائیے، لیکن آپ ایسی عقل دوڑائیں کہ اس حکم کا انکار کرنے لگیں کہ میری عقل نہیں مانتی، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہ سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اس کے بعد کی آیت نمبر 35 جو آخری آیت ہے آج کے درس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا، یہ تیسری عزت اور احترام میں یہ تیسرا حکم ہو رہا ہے۔ پہلا علم کے ذریعے معزز کیا، پھر سجدہ کروایا، اور سجدہ تکریمی تھا، تعبدی نہیں تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب تو تکریمی بھی کوئی کسی کو عزت و احترام میں بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ عبادت کے لیے تو نہ پہلے تھا، نہ اب ہے، اور نہ بعد میں ہوگا۔ لہٰذا یہ تیسری عزت افزائی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے عزت و احترام اور وقار کے لیے اور مقام کو بتانے کے لیے اس کا مسکن جو ہے وہ جنت رکھا۔ اللہ مجھے آپ کو بھی نصیب کرے۔ سامعین و مشاہدین، اصل ہمارا ٹھکانہ، اصل ہماری جائے پناہ وہ جنت ہے، اور یہ ان کے لیے ہے اب کہ جو اس کے لیے محنت کرے، جو ویسا کرنا چاہے، اس کو حاصل کرنا چاہے۔ اصل جو ہے بشریت کے لیے اللہ رب العالمین نے ثقلین کے لیے یہ رکھا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس بات پر انشاءاللہ اگلے درس پہ گفتگو ہوگی۔ بس مجھے یہ بتانا تھا کہ عزت کے لیے، انسان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مسکن کیا رکھا؟ جنت رکھ دیا۔ کہا آپ اے آدم، آپ بھی آپ کی بیوی بھی جنت میں رہو، اور خوب وقولا راغدن، دونوں کے دونوں، منہا راغدن حیث شئتما، خوب جہاں سے چاہو فراغت سے کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فتکونا من الظالمین، تو گنہگار ہو جاؤ گے۔
اب یہ شجرہ، بعض نے کہا گندم، بعض نے کہا کچھ، بہرکیف درخت تھا، اور درخت کو چھونے سے، اس سے فیض لینے سے، یعنی کہ کسی قسم کی بھی اس کو کسی قسم کا بھی استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اس سے چھونا نہیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے، لہٰذا اس سے بچنے کا کہا تھا۔ یہاں پر ہم درس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے آگے کے درس کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور عملی گوشوں میں سامعین و مشاہدین، اسلام ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے جو اس انسانیت کی تکریم کی ہے، ان کے 3 سبب میں نے بتائے، لہٰذا ان تینوں سببوں کو جا کر عملی گوشوں میں اچھے طرح سے اپنی تفسیر میں گھر میں بیٹھ کے پڑھیے۔ دوسری چیز عملی گوشے میں یہ ہے کہ علم انسان کے وقار و احترام کو بلند کرتا رہا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ علوم نافع میں بڑھ چڑھ کے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی آگے بڑھائیے، امت مسلمہ کو آگے بڑھائیے۔ علوم نافع سے مراد سب سے پہلے قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہے، صحابہ کے منہج کا علم ہے، اس کے بعد جو بھی جس کو عصری اور دینی، یہ تمام علوم نافع ہیں، لیکن ترجیح جو ہے ان کو دیجئے، اور اس کے ساتھ سائنس سیکھیے، انگلش سیکھیے، میتھ سیکھیے، علوم نافع، یعنی کہ وہ علوم ضارہ نہیں سیکھنے ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے، قمار بازی ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کوہان ہے، ایسے یہ علوم ممنوعہ و ضارہ ہیں، ان کو نہیں سیکھنا ہے۔ علوم نافع میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیجئے، اور یہ عملی گوشہ اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے اور جان لیجئے، اسی وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین نے علم اور فضیلت دی ہے، اور اس کا بڑا احترام کیا ہے سب کے سامنے۔ دعا گو ہوں اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔